موجود ہے کربلا میں. کبھی ہم نے سوچا شام غریبہ میں اتنے بچے تھے کہ جناب زینب نے گنا ہے 1 2 3 4 5 6 2 4 10 بچے ہوتے گنا نہیں جاتا, نظروں سے دیکھ کر کے سمجھ لیتے ہیں. اتنے بچے ہیں کہ گن رہی ہیں, شمار کیا ہے. مدینے واپس صرف ایک بچہ. کون؟ جناب امام محمد باقر. صرف ایک بچہ, باقی گرتے جاتے ہیں, مرتے جاتے ہیں. ایک بچہ پہنچ رہا ہے واپس. بچوں میں, بچیوں میں بھی 2 1 بچیاں جو موجود ہیں, یا برل ایک بچہ. امام حسین امام باقر کو لے کر کے آئے کربلا میں. جناب امام باقر کی عمر کتنی ہے؟ 3.5 برس. سن 57 ہجری کے پیدا ہیں رجب کے, اور 61 کے شروع کا واقعہ ہے. 3.5 سال کے یا اور کم امام باقر مدینے واپس جائیں گے. امام حسین سے پوچھوں مولا کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام یہاں رہیں یا وہاں رہیں سامنے دیکھ رہے ہیں, بالکل کوئی فرق تو ہے نہیں. یہ 2.5 سال کا بچہ 2-3 سال کے بچے کو لے کر کے جا رہے ہیں. 3 دن کی پیاس, مصیبت, ذلت, پریشانی, مدینے میں رہنے دیجئے. نہیں, یہ بچہ جائے گا. تم اسے بچہ کہہ رہے ہو, یہ امام ہے, اسے کربلا میں ہونا ہے. ان کے سامنے پورے چیز انجام پائے. کیوں؟ توجہ کیجئے. امام باقر کی شہادت 114 ہجری, کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری. نصف صدی سے زیادہ, 50 سال سے زیادہ معصوم امام کربلا کا راوی ہے. کربلا کو بیان کر رہا ہے, سن کے نہیں, تحمل کر کے. اگر مدینے سے نہ آئے ہوتے تو لوگ یہی کہتے جو باپ نے سنا دیا اس کو بیان کر رہے ہیں. نہیں, یہ بچہ جائے گا, پیاسا بھی رہے گا, بھوکا بھی رہے گا, ساری مشکلات کو برداشت کرے گا, زنجیر میں باندھا جائے گا. جس رسی میں 22 سال کا باپ بندھا ہے, اسی رسی میں 3.5 برس کا بچہ بندھا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اسی رسی میں 3.5 برس کا بچہ بندھا ہے. اگر باپ سیدھا کھڑا ہو تو اس کی گردن گھٹنے لگے, اور اگر سر جھکائیں تو توق کے خار گلے میں پیوست ہو جائے, اس کیفیت میں. مگر یہ بچہ جائے گا کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, شام سے پھر کربلا, کربلا سے پھر مدینے, اور اس کے بعد 50 سال سے زیادہ رہ کر کے دنیا میں کربلا کے واقعے کو بیان کرے گا. کون سا واقعہ آپ کے پاس ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو؟ یہ ہے کربلا. تو یہ کربلا کا ظاہر ہے جو عرض کر رہا ہوں. 35 سال تک 2 معصوم امام کربلا کو بیان کریں گے, چوتھے امام اور 5ویں امام. اور پھر اس کے بعد 15 سال سے زیادہ, 35 سال کے بعد 15 سال اور مزید امام باقر بیان کریں گے. یہ اہتمام ہے پروردگار کی طرف سے. کیوں؟ کربلا خود معصوم کا فعل کہ جو لامحدود ہوتا ہے اس کو سمجھنا آسان ہے, اور پھر ایسا فعل کہ جس پر میں کل عرض کروں گا آپ کے سامنے, جس پر سب کچھ دار و مدار ہے ساری چیزوں کا, اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہوگا. ہم نے کہا کربلا کا صرف ہم نے الفاظ سنے ہیں, کاف رے بے لام الف, میں کیا معلوم کربلا کیا چیز ہے. وہ ضروری ہے, اب وہ وقت آ چکا ہے دنیا میں کہ ہم اپنے بچوں کو کربلا سمجھائیں. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کربلا سمجھنے کی چیز نہیں ہے. نہیں, کربلا سمجھنے کی چیز ہے. چونکہ جب کسی چیز کو انسان جتنا سمجھتا جائے گا اتنا اس پر متاثر ہوگا. جب بے سوچے سمجھے ہمارا جوان اس طریقے سے رو رہا ہوگا تو جب سمجھ کے آنسو بہائے گا تو کیا کیفیت ہوگی. اگر کربلا ہماری سمجھ میں آ جائے تو برداشت کرنا مشکل ہے.
کربلا سمجھ کے انسان کربلا سے دور نہیں ہوگا اور کربلا سے قریب ہوگا. ہم لوگ مسائل سنتے سنتے اتنا عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ایک مرجع وقت بیٹھے ہوئے غالباً آغا ابو الحسن اصفہانی اور ایک خطیب ممبر پر مجلس پڑھ رہا تھا, مصائب پڑھ رہا تھا خطیب. اس نے ایک جملہ کہا تو آغا نے کہا خاموش, اب آگے نہ بڑھنا, رکو. وہ سمجھا کہ میں نے کوئی غلط بات پڑھ دی. گھوم کر کے دیکھا سرکار کچھ غلط کا, تو پتا ہے تم نے کیا کہا, معلوم ہے تم نے کیا کہا, رکو پہلے ہمیں رو لینے دو, ہم اس جملے کا حق تو ادا کر پائیں پھر آگے بڑھنا. جملہ کیا تھا؟ دخلت زینب علی ابن زیاد, دخلت زینب علی ابن زیاد, کہ جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا کہا؟ ارے کہاں شہزادی زینب اور کہاں ابن زیاد کا نجس دربار. یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم کربلا کو سمجھیں اور وارثان کربلا کو سمجھیں. جبکہ جناب زینب جیسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. غیر معصوم جناب زینب و جناب عباس و جناب علی اکبر جیسی شخصیات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. مگر جتنا انسان میں صلاحیت ہے اتنا تو محسوس کرے. بس میرے عزیزوں, میں نے تمام کر دی گفتگو. یہ وہ زمانہ ہے جب حسین ابن علی اپنا کارنامہ پیش کر کے سو گئے, اور اب اہل حرم ہیں جو کشاں 11 محرم کو قبل الظہر عمر سعد نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کیا, اور اب سرزمین کربلا پر صرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں حسین, اولاد حسین, اصحاب حسین. جب زیارت عاشورہ میں یہ فقرہ آتا ہے نا, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, تو اسے لگتا ہے کربلا کا وہ منظر سامنے آ گیا. بعد الظہر کربلا سے یہ قافلہ کوفے کے لیے چلا. بعد از عشاء یہ قافلہ کوفے پر پہنچ گیا, کوفے کی حد پہ. ابن زیاد کی طرف سے یہ ہدایت آئی, یہ نامہ بر آیا کہ کوفے میں داخل نہ ہونا, بلکہ انتظار کرو کہ دن آ جائے, بازار لگ جائے, دکانیں کھل جائیں, لوگ جمع ہو جائیں, تب کوفے میں وارد ہونا. دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے. جہاں انسان کا کوئی جاننے والا نہ ہو اور اس کو ایسی مصیبتوں کا, ایسی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے تو زیادہ مشکل نہیں ہوتا, اس کے لیے سخت نہیں ہوتا, مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. لیکن جہاں اس کے جاننے والے موجود ہوں اور وہاں اس طرح کا سامنا کرنا پڑے, بہت سخت ہے. جناب زینب کوفے میں ناشناختہ شخصیت نہیں ہے. جناب زینب کی جاننے والی بچیاں کوفے میں موجود ہیں, چونکہ جناب زینب پہلی بار کوفے نہیں آ رہی, بلکہ اس سے پہلے جناب زینب اپنے بابا کے زمانے میں کوفے آئی تھی. جب علی ابن ابی طالب نے اپنی خلافت ظاہری کے زمانے میں اپنے پایتخت کو مدینے سے کوفے منتقل کیا اور علی ابن ابی طالب کی حکومت کوفے میں مستقر ہو گئی, تو اپنے اہل حرم کو مدینے سے کوفے بلایا. علی علیہ السلام کے اہل حرم میں سب سے نمایاں شخصیت جناب زینب کی ہے. جب کوفے میں اہل حرم آئے تو مولا کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ دن کی روشنی میں کوفے وارد نہ ہونا.
بلکہ انتظار کرو رات آ جائے، سورج ڈوب جائے، بازار بند ہو جائیں، لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، پھر قافلہ لے کر کے آؤ۔ کیوں؟ کیا کوئی بے پردگی کا سوال پیدا ہو سکتا ہے جس کا علی جیسا باپ حاکم کوفہ ہو؟ نہیں، لیکن مولا کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی کہ لوگ نامحرم کھڑے ہوں اور انگلی اٹھا کر کے کہیں کہ علی کی بیٹی زینب کی سواری جا رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں یہ قافلہ وارد ہو رہا ہے، لیکن آج 20 سال 22 سال کے بعد پھر زینب کوفے آ رہی ہے۔ ہائے زمانہ کتنا بدل گیا، ایک مرتبہ بابا کے سامنے آئی تھی اور اب آپ خود آ رہی ہیں۔ کل جب آئی تھی تو محمل میں بیٹھی تھی، محمل پر پردہ پڑا ہوا تھا، سر پر مکنا تھا، مکنے پر چادر تھی، لیکن آج جب جناب زینب آئی ہیں، کیسی محمل، کیسا پردہ۔